محترم ناظرین کرام، دنیا پر منگول حملے کے جو نتائج نکلے، ان میں آبادی میں واضح کمی، شہروں اور دیہاتوں کی تباہی اور زراعت اور آبپاشی کے نظام کی مکمل بربادی شامل تھی، اور چنگیز خان کی اگلی نسل نے ایران میں اسماعیلی حکومت اور عباسی خلافت کا تختہ الٹنے کے بعد کامیابی سے اس خطے میں الخانی سلطنت قائم کی، جس سے یہاں کے لوگوں کی زندگیاں اور بھی مشکل ہو گئیں، جن میں منگولوں کا جبر و ظلم، سود کا رواج اور بھاری ٹیکسوں کی وصولی شامل ہیں۔ لیکن چنگیز خان کی ہی اولاد میں سے ایک ایسا شخص نکلا جو کہ الخانی سلطنت کا 7واں حکمران بنا، اور اس کا نام غازان خان تھا، اور اس حکمران نے اپنی سلطنت کی افراتفری کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا، اور منگول جو ایک وقت میں دنیا بھر کے لیے موت کا پیغام تھے، تو انہی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جو اپنی رعایا کو امن و امان اور انصاف فراہم کرنے کا سبب بنا، اور جس کی زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد بدل کر رہ گئی۔ اور آج کی ہماری ویڈیو اسی غازان خان کے بارے میں ہے، جو کہ منگولوں میں تیسرا مسلمان حکمران تھا۔ قریب تھا کہ سارا عالم اسلام تاتاریوں کے سیلاب میں بہہ جائے اور اسلام کا نام و نشان تک نہ رہے، لیکن پھر تاتاریوں میں شاعت اسلام شروع ہو گئی، اور جو کام مسلمانوں کی شمشیریں نہ کر سکیں وہ اسلام کے دائیوں نے کر دیا، اور اسلام نے منگولوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ اسی صورتحال کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں یوں بیان کیا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ غازان خان کون تھا، اس نے اسلام کیسے قبول کیا، اس کی سلطنت اور دنیا کے مسلمانوں کو اس کے قبول اسلام سے کیا فائدہ حاصل ہوا، اور غازان خان دوسرے منگول حکمرانوں سے کیوں اور کیسے مختلف تھا۔ تو ناظرین اکرام، سلطان محمود غازان خان وہ منگول حکمران تھے جو 23 نومبر 1272 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ارغون خان تھا، جو کہ تقریباً 30 سال تک الخانی سلطنت کے حکمران رہے، اور وہ بدھ مت مذہب کے پیروکار تھے۔ لیکن غازان خان کا بچپن اپنے دادا اباقا خان کے ساتھ گزرا تھا، جو کہ خود بھی بدھ مت مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن غازان خان ان کی بیوی ڈیسپنا خاتون کی وجہ سے عیسائیت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اپنے والد ارغون خان کے دور حکومت میں غازان خان خراسان، مزنداران اور رے کے گورنر تھے، اور 10 سال تک انہوں نے بڑی کامیابی سے ان علاقوں پر حکومت کی۔ غازان خان کے والد ارغون خان نے اپنے دور حکمرانی میں سعد اللہ نامی ایک یہودی کو اپنا وزیر اعظم بنایا، اور اس کے مشورے سے ہر شہر میں مسلمان علماء کا قتل عام کیا۔ اس طرح ہزاروں علماء قتل ہوئے، اور ارغون خان ایک ہندو جوگی کا عقیدت مند تھا۔ اسی ہندو جوگی نے ارغون خان کو ایک دوائی کھلائی کہ اس سے ارغون خان کی عمر بڑھ جائے گی، مگر اس دوا کا اثر یہ ہوا کہ اسے طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی، اور وہ 690 ہجری میں مر گیا۔ تاریخ اسلام جلد 2 صفحہ نمبر 699 میں اکبر شاہ لکھتے ہیں، ارغون خان کے بعد گہاتو خان تخت نشین ہوا، اور اس کی زندگی کی مکمل تاریخ پر میری یہ ویڈیو موجود ہے۔ گہاتو خان کے بعد اس کا چچا زاد بھائی بایدو خان تخت نشین ہوا، اور اسی دوران ارغون خان کے قبول اسلام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور ناظرین اکرام، منگولوں کے قبول اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہمیں حاجی بختاش ولی کی کتاب ولایت نامہ سے حاصل ہوتی ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ منگولوں کے پاس اسلام پھیلانے کی غرض سے جانے والے پہلے بزرگ کا نام جان بابا تھا، جنہیں حاجی بختاش ولی نے خود ہلاکو خان کے پاس بھیجا تھا۔ تاتاریوں کے پاس بھیجے جانے والے دوسرے بزرگ کا نام خوئے عطا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب بزرگ ترک تھے۔ ان ترک درویشوں کے منگولوں کے درمیان اسلام پھیلانے کی تاریخ ایک اور کتاب میں بھی موجود ہے، جس کا نام مناقب القدسیہ فی مناسب النسیہ ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، کافی تاریخ دانوں کے نزدیک ان دونوں کتابوں کی تاریخ مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں۔ لیکن ارغون خان کے قبول اسلام کے بارے میں جو مستند تاریخ موجود ہے، وہ ہمیں رشید الدین فضل اللہ حمدانی کی کتاب جامع التواریخ سے ملتی ہے، جس کے مطابق الخانی سلطنت کے کمانڈر کا بیٹا، جو کہ ارغون خان کا رشتہ دار بھی تھا اور اس کا نام امیر نوروز تھا، اس نے غازان خان کو قبول اسلام کی طرف مائل کیا۔ غازان خان نے اسلام قبول کر کے محمود نام پسند کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ جن کا نام شیخ صدر الدین حموی تھا، انہوں نے غازان خان کے قبول اسلام میں اہم کردار ادا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ محمود غازان کے ساتھ تقریباً 10,000 یا 1,00,000 منگولوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی بتانا اہم ہے کہ اس دور میں الخانی حکمران بایدو خان تھا، جسے غازان نے کبھی سلطان تسلیم نہیں کیا تھا، اور اپنے قبول اسلام کو بایدو خان کے خلاف مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی سیاسی طور پر استعمال کیا۔ پھر بایدو خان اور غازان خان کے درمیان دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی، اور غازان خان بایدو خان کو قتل کر کے خود الخانی سلطنت کے حکمران بن گئے۔ سلطان محمود غازان نے تخت نشین ہو کر امیر نوروز بیگ کو اپنا وزیر اور سپہ سالار بنایا، اور الخانی سلطنت کے سکوں پر کلمہ نقش کروایا۔ اسی طرح انہوں نے شاہی مہر اور شاہی فرمان پر اللہ اعلیٰ لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ سلطان نے مندروں، گرجا گھروں کو تباہ کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے یساس غزانی کے نام سے قوانین بنائے۔
محمود غازان خان نے اسلام کو الخانی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دیا اور اسلامی رسوم و رواج پھیلانے پر خصوصی توجہ دی۔ ویسے تو غازان خان حنفی سنی تھے، لیکن وہ شیعہ حضرات کے 12 ائمہ کرام اور اہل بیت کا بھی بےحد احترام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ شیعوں کے مقدس مقامات کی زیارت بھی کیا کرتے تھے اور شیعہ علماء کو ان کی طرف سے وظائف بھی دیے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے تاریخ دانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ بہرحال غازان خان کے وزیر اور مورخ رشید الدین ہمدانی لکھتے ہیں کہ غازان خان ایک سچا مسلمان تھا اور اس نے دل سے اسلام قبول کیا تھا، اور غازان خان نے اپنے دور حکومت میں جو اہم کام انجام دیے ان سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مثال کے طور پر غازان خان نے سود لینے اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ جہیز پر بھی مکمل پابندی لگا دی تھی اور جہیز کی مقدار 19.5 دینار مقرر کر دی۔ ان کے دور میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کے لیے مختلف عمارتیں بنائی گئیں۔ انہوں نے غیر مسلموں کے لیے لازم کر دیا کہ وہ اپنے شناختی نشانات پہنے تاکہ پہچانے جائیں۔ الخانی سلطنت کے مسلمانوں پر سے ظلم اور بھاری ٹیکسز کا خاتمہ کیا گیا اور منگولوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت چھوڑ دی اور یوں رعایا کو سکون حاصل ہوا۔ غازان خان کے اقتدار میں آنے سے ارغون خان کے موت کے بعد جو سیاسی بحران الخانی سلطنت میں پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ غازان خان نے سلطنت میں امن و امان قائم کیا، یہاں تک کہ اس راستے میں اگر اس کے فوجی اہلکار اور خاندان کے لوگ بھی آئے تو انہیں بھی ختم کرا دیا گیا۔ غازان خان کے قبول اسلام کی وجہ سے منگول شہزادے اور عمرہ جو ابھی تک اپنے قدیم مذہب پر قائم تھے، انہوں نے غازان خان کے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی۔ اسی وجہ سے امیر نوروز جو غازان خان کے قبول اسلام کا سبب بنا تھا، وہ اور ایک اور وزیر حجا صدر الدین الخالدی نے غازان خان کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوائیں۔ امیر نوروز پر غازان خان کو شک تھا کہ اس کے مصر کی سلطنت سے خفیہ رابطے ہیں۔ اب ناظرین اکرام جانتے ہیں کہ غازان خان کے دور میں اناطولیہ کی صورتحال کیا تھی۔ تو محمود غازان کے دور میں الخانی سلطنت کی عوام کی حالت تو بہتر ہوئی، لیکن اناطولیہ کی حالت نہ بدلی اور اس کے خلاف کئی بغاوتیں ہوئیں۔ 1296 میں منگول کمانڈر توغاجار اور بالتو کی بغاوت، اور پھر 1299 میں بیجو نویان کے پوتے سلیمش کی بغاوت نے اناطولیہ کو اور بھی بدحال کر دیا۔ ان دنوں اناطولیہ پر سلجوقی حکومت موجود تھی جس کے سلاطین الخانی سلطنت کی مرضی سے چنے جاتے تھے۔ 1299 میں سلطان مسعود کو ہٹا کر غازان خان نے علاؤدین سوئم کو سلطان بنایا اور پھر اسے اتار کر سلطان مسعود کو دوبارہ 1302 میں تخت نشین کیا۔ اب ناظرین اکرام میں آپ لوگوں کو غازان خان کے بارے میں جو معلومات دوں گی وہ جان کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر حکمران نیک نیت ہو تو وہ چند سال میں ہی اپنی عوام کی حالت بدل دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ غازان خان کی خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے حساب سے ملازمت دیتا تھا اور تاریخ میں اسے ذہین، بہادر، صابر، باشعور، مخلص سیاستدان، کمانڈر اور حکمران کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ غازان خان نے اپنی سلطنت میں مختلف اصلاحات کی جنہیں غازان اصلاحات کہا جاتا ہے۔ ان کے حساب سے غازان خان نے زراعت اور آبپاشی پر بھرپور توجہ دی اور غیر کاشت شدہ زمین کسانوں میں تقسیم کی اور پہلے سال ان سے ٹیکس نہیں لیا۔ اس طرح زراعت کو ترقی ہوئی اور حکومت کی آمدنی بڑھ کر سالانہ 3 ملین سونے کے برابر ہو گئی۔ غازان خان کے دور میں ہی میڈیکل، کیمسٹری، فلکیات اور دستکاری میں بے مثال کام ہوا اور تبریز کے ارد گرد ایک رصد گاہ کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی کھولا گیا۔ یہاں تک کہ رئیس فضل اللہ ہمدانی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ منگول جنہوں نے اب تک تباہی کے سوا کچھ نہیں کیا تھا اب تعمیری کاموں میں مصروف ہو گئے۔ غازان خان نے لاوارثوں کی تدفین، بیواؤں اور غریبوں کی مدد، یتیم بچوں کی پرورش، پلوں کی تعمیر، سڑکوں کی مرمت اور یہاں تک کہ بھوکے جانوروں اور پرندوں کو سردیوں میں کھانا کھلانے جیسے بے مثال کام بھی کیے۔ اندازہ کیجئے کہ اسلامی تعلیمات نے ایک وحشی منگول کے اندر کیسی شاندار خوبیاں پیدا کر دی تھیں۔ غازان خان ایک انتہائی ذہین حکمران تھے جنہیں منگول زبان کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی، کشمیری، چینی اور تبتی زبانیں بھی آتی تھیں۔ لیکن ناظرین اکرام غازان خان کے متعلق امام زاہبی اور امام سفتی کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ منگولوں کے رواج کے مطابق غازان خان اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا جسے وہ بہت پسند کرتا تھا، لیکن وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ لیکن کچھ درباری علماء نے اسے خوش کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ اس کے باپ کی اس کی سوتیلی ماں سے جو شادی ہوئی تھی وہ منگول قانون کے مطابق ہوئی تھی، نہ کہ